بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی 1500 برس کی بات ہے کہ ہماری اس کائنات میں ایک ایسی حیرت انگیز بہار آئی تھی جو پھر کبھی ختم ہی نہ ہوئی۔ اس بہار ایک باغ میں ایک خوشنما پھول کھلاتا جس کی مہک بے حد مفرح تھی۔ بہار ختم ہوئی، خزاں گزری، گرما شروع ہوا، سرما کی تند و تیز جھونکے چلے، پودوں اور درختوں سے رونق ختم ہوئی، پرندوں نے چہچہانا چھوڑ دیا، مگر اس سدا بہار پھول پر اس سے کوئی ناگوار اثر مرتب نہ ہوا۔ اس کی مہک بس بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر ہوا کی جھونکوں نے اس حسین پھول کی بیج اور کومپلی دنیا کے بے شمار باغوں میں پھیلا دی، اور دیکھتی ہی دیکھتے کائنات کے گوشے گوشے میں خوشنما پھولوں کی ایک ایسی دل فریب قسمیں پھیلنے لگی جن کی مہک سدا بہار تھی، جن کے گرد پرندے ہر موسم میں محبت اور مسرت کی گیت گاتے تھے اور افسردہ چہروں کو نئی رونق اور نئی زندگی بخشتے تھے۔ وہ حسین پھول آج بھی ساری دنیا کے باغوں کی زینت ہے۔ ہر خطہ کے لوگ اس سدا بہار پھول کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس خوشنما پھول کو کلی مدتی بیت چکی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج کبھی لوگ مانتے ہیں کہ ایسا دل فریب پھول کبھی کھلا ہی نہیں اور نہ کھلے گا۔ سدا بہار پھول کی اس حسین پھول کی کہانی انوکھی بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ پیارا پھول موسم بہار میں جزیرہ عرب کی مشہور شہر مکہ میں کھلا تھا۔ اس علاقے کے مروجہ کیلنڈر کے مطابق یہ مبارک دن پیر 12 ربیع الاول عام الفیل تھا۔ عیسوی حساب سے آپ علیہ السلام کا یوم ولادت 22 اپریل 571 بنتا ہے۔ اس مسرت و برے دن دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پیارے انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت بلند اخلاق خاتون تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سردار بھی تھے اور مکہ شہر کے رئیس بھی۔ البدایہ والنہایہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آمنہ کہتی ہے، جس زمانے میں ان کو یعنی آن حضرت علیہ السلام کو بصورت حمل اٹھائی تھی تو مجھے کبھی کوئی بوجھ اور تکن محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ پیدا ہو گئے۔ جب آپ میرے جسم سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا سارا حصہ روشن ہو گیا۔ پھر آپ اس طرح زمین پر تشریف لائے کہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام ایک مٹھی بھر مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ کتاب مواہب میں ہے، آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت نور کے نکلنے سے اس نور کی طرف اشارہ ہے جو آپ لے کر آئے، یعنی شریعت اسلام، جس سے ساری دنیا نے ہدایت حاصل کی اور جس نے کفر اور شرک کے اندھیروں کو ختم کر دیا، جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح یعنی قرآن مجید۔ ابن حبان حضرت حلیمہ سعدیہ سے روایت کرتے ہیں، جو حضرت آمنہ سے روایت بیان کرتی ہے کہ انہوں نے کہا، میرے اس بچی کی نرالی شان ہے، یہ میرے پیٹ میں تھی تو مجھے کوئی بوجھ اور تکلیف محسوس نہیں ہوئی، میرے لیے اس حمل میں بالکل بوجھ نہیں تھا اور نہیں میں نے اس سے زیادہ برکت والا حمل دیکھا۔ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ 10 مہینے ماں کے پیٹ میں رہیں، بعض میں ہے 6 مہینے، بعض میں ہے کہ 7 مہینے اور بعض میں ہے کہ 8 مہینے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 8 مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر آن حضرت علیہ السلام کے متعلق بھی 8 مہینے والی روایت کو مان لیا جائے تو یہ بھی ایک آیت اور معجزہ ہوگا، کیونکہ حکماء اور نجومیوں کا قول ہے جو بچہ 8 مہینے میں پیدا ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا،
جبکہ 9 مہینے، 7 مہینے اور 6 مہینے میں ہونے والا بچہ زندہ رہتا ہے، حالانکہ 6 مہینے کی مدت حمل کی کم سے کم مدت ہے۔ حکماء اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ بچہ 7ویں مہینے کی پورا ہونے کے وقت پیٹ سے باہر نکلنے کے لیے حرکت کرتا ہے۔ یہ ایک سخت حرکت ہوتی ہے جو 6 مہینے کی حرکت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اب اس حرکت سے بچہ پیدا ہو گیا تو زندہ رہ جاتا ہے، اور اگر پیدا نہیں ہو سکا تو وہ پیٹ میں سکون سے رک جاتا ہے، چونکہ اس حرکت سے اس کو کمزوری اور تھکن ہو جاتی ہے، اس لیے وہ 8ویں مہینے میں بالکل حرکت نہیں کرتا۔ اس لیے اس مہینے میں یعنی 8ویں مہینے میں اس کی حرکت پیٹ میں بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن اس نے پھر حرکت کی اور پیدا ہو گیا تو اس کو بہت زیادہ کمزوری اور تھکن ہو جاتی ہے، اور 2 مسلسل اور کمزور کر دینے والی حرکتوں کی وجہ سے، جبکہ وہ پہلی ہی کمزور ہے اور بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے بچنے کی مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ حضرت آمنہ کی دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی، کیونکہ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بیچ دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی، اور آپ رضی اللہ عنہ اپنی قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہیں کے پاس آپ کی دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔